أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اسد حسین نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے یہ عشر محرم الحرام شہادتوں کے عنوان سے سجا ہوا ہے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اطمینان دلائے کہ مر کر بھی تم مرے نہیں بظاہر یہی لگتا ہے سر کٹ گیا ہے جسم تیروں سے تلواروں سے چھلنی ہے روح جسم سے علیحدہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ لوگ مر گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے جسے تم زندگی سمجھتے ہو روح جسم میں رہے زبان بولے آنکھ دیکھے سماعتیں پوری قوت سے کام کریں لیکن ایمانداری سے بتائیے زبان سے جو بات نکلے اس کی کوئی حقیقت نہ ہو سماعتوں میں جو جا رہا ہے
وہ سماعتوں کو، نہ صرف سماعتوں کو بلکہ جہاں تک وہ گندگی اور بے حیائی جا رہی ہے وہاں تک گندگی اور غلاظت پھیل چکی ہے۔ اور وہ سوچیں جن پر اللہ کی محبت کا پہرا نہیں ہے، ابلیسیت کا پورا کنٹرول ہے، وہ سوچوں کی گندگی اور غلاظت صرف سوچوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ دلوں میں مرض بن کر اتر چکی ہے۔ آج فتنہ و فساد کے اس دور میں، ابلیسیت اور دجالیت کے اس دور میں، یزیدیت کے اس انداز میں انسان شرمناک طریقے سے پستیوں میں، گہرائیوں میں جا رہا ہے، جبکہ آج بھی خون حسین تمہیں عظمت دلا سکتا ہے۔ آج بھی خون حسین کی برکت سے تمہاری زندگی کا انداز بدل سکتا ہے۔ اگر تمہیں احساس ہو جائے یہ قربانی، یہ شہادتیں، یہ خانوادہ رسول اور خاندان رسول کی یہ عظمتیں جو سفر کربلا سے شروع ہوتی ہیں اور جن سے اسلام اجاگر ہو رہا ہے، جن سے اسلام زندہ ہو رہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب کربلا تو منعقد ہو گئی، حسین پاک نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حسینیوں یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ انہیں داستان سمجھ کر سنو اور سناؤ، اسے قصہ اور کہانی بنا کر اپنی دکانیں سجاتے رہو۔ یہ قربانیاں، یہ شہادتیں، یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ رب سے لگن، اس کے حبیب سے پیار میں مگن، یہ جو قافلہ عشق و مستی مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا اور کربلا سے پوری کائنات پر چھا گیا۔ وہ کرب و بلا والی زمین آج کربلائے معلیٰ بن چکی ہے۔ آج وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کا حسن، وہاں کا نور پوری دنیا پہ اپنی محبتوں کا پہرا لگا چکا ہے۔ یہ قربانی اس لیے تھی کہ انسانیت ذلت اور پستی سے نکل آئے، انسانیت کو وہ عروج ملے کہ جو پروردگار نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تم اتنے گرے ہوئے نہیں ہو جتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گرا ہوا مت سمجھو، تمہیں تو اللہ نے اٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ گرنے والوں کو کوئی نہیں سنبھالتا، لیکن شمع رسالت کے پروانوں یا رسول اللہ کی صداؤں میں تم نے یہی تو پیغام دینا ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارا حسین بھی زندہ ہے، ہمارا دین بھی زندہ ہے، ہمارا قرآن بھی زندہ ہے، اور قرآن کے ماننے والے بھی زندہ ہیں۔ ہر کسی کا سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہی تب ہوتا ہے جب ہم ذکر حسین سے وضو کرتے ہیں، اور ذکر حسین سے سجدہ کرتے ہیں، اور ذکر حسین سے زندگی کا حسن پاتے ہیں، اور ذکر حسین سے ہمیں موت سے زندگی میں آنے کا شعور ملتا ہے۔ دوستو، آج فتنہ و فساد کے اس دور میں جبکہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو جلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تو اوراق ہیں جنہیں یہ لوگ جلا رہے ہیں، لیکن یہاں تو مصطفیٰ کے عاشقوں کے سینے ہیں جو بالکل تیار ہیں، ہر زخم سہنے کو تیار ہیں، ہر مصیبت اٹھانے کو تیار ہیں، ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور پھر جب میں وہ پیغام حسین سنتا ہوں جو معصوم امام علی اصغر کی شہادت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور وہ معصوم شہزادہ بڑی خاموشی سے اپنے اللہ کے قرب کی منزل طے کرتے ہوئے ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں، میں آل رسول ہوں،
میں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، یا پنج تن پاک کا نام لینا چھوڑ دو، یا اس نام کو لینے والوں اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پاک کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ پاکیزگی اور طہارت وضو سے نہیں ملے گی، غسل سے نہیں ملے گی، مجالس سے نہیں ملے گی، محافل سے نہیں ملے گی، اس منشور سے ملے گی جس منشور پر، قرآن کی جس عظمت پر، اللہ کی جس چاہت پر یہ شہزادہ معصوم اپنا نذرانہ جان پیش کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹوں کو شہید کرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں شہید وفائے مصطفیٰ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن جو میرے آقا حسین نے نیزے کی انگلی پہ بھی جاری رکھا، جس کی تلاوت رکی نہیں ہے، رکے گی بھی نہیں، قیامت تک ہوتی رہے گی، قیامت آنے کو سنبھال کے رکھے گی۔ یہ قرآن کی تلاوتوں کا حسن لینے کے لیے ہم نے تمہیں مسجد حسین میں بلایا ہے۔ مسجد حسین میں تمہیں آئینہ عشق حسین دکھایا ہے کہ اگر تم بھی حسینی ہو تو پھر اپنے بچے مشن حسین پر قربان کر دو، اپنی ہر چاہت اور اپنی ہر محبت شان حسین پر قربان کر دو۔ بس کچھ بھی نہ کرو، سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کو مشن حسین کا مرکز و محور بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ہر بیٹی، آپ کا ہر بیٹا، آپ کی آنے والی نسلیں قرآن کے نور میں مہکی رہے گی، قرآن کے سرور میں رچی بسی رہے گی، ایمان سے بتائیے اگر آج آپ کی بیٹی جس نے کل ماں بننا ہے، جس نے ایک نسل تیار کرنی ہے، اس کے وجود میں قرآن رچا دیا، بسا دیا جائے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ سمجھ آ گئی تو آنے کا مقصد واضح ہو گیا۔ آپ غریبی کے دور سے گزر رہے ہیں، آپ مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں، آپ مجبوری کے دور سے گزر رہے ہیں، لوگ بھوک و افلاس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں۔ یہ مسجد حسین تمہیں دعوت دے رہی ہے، خودکشی کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ۔ مسجد حسین کا سن اسی لیے اتنا وسیع بنا دیا گیا ہے کہ نبی کے جتنے عاشق ہیں، حسین کے جتنے ماننے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہاں لے آئیں، اچھا کھانا ان کو کھلایا جائے گا، اچھا لباس پہنایا جائے گا، سر تاپا قرآن کے نور سے ان کے قلب و جگر کو اور ان کے رگ و جان کو گرمایا جائے گا۔ تم مر بھی جاؤ گے نا، ان کی تلاوتیں تمہاری قبروں کو روشن کر دیں گی۔ نام فقیر دناندہ باب قبر جناندی جیوے ہوں، یہ پیغام محبت یہاں سے لے کر واپس جاؤ۔ آپ کے بے شمار مسائل ہیں، آپ کی بے شمار پریشانیاں ہیں، اوپر سے جادو، اوپر سے جنات، اوپر سے یہ خبائث آپ پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہارے وجود میں خون کا جتنے قطرے ہیں ان پر یا خدا کا نام لکھا جائے، یا مصطفیٰ کے پیار کا پہرا لگا دیا جائے، یا انہیں حسینیت کا لبادہ پہنا دیا جائے، یا انہیں مسجد حسین کا ٹھکانہ بنا دیا جائے۔ آج آپ اس بات پر غور و فکر کریں، یہ پورا سال، یہ نیا سال تحریک قرآن کا سال ہے، لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں، ہم ان کا ہاتھ نہیں روک سکتے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہم پوری دنیا پر دسترس نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ تو کر سکتے ہیں، آج سے خود بھی قرآن سیکھنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو قرآن کے نور میں سمونا شروع کر دیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کے نور میں رچانا بسانا شروع کر دیں، تاکہ جب اگلی نسل آنے لگے، جب ان بچیوں کو جو آج قرآن کے نور میں رچ رہی ہیں، بس رہی ہیں، اور قرآن کا نور ان کے قلب و جگر میں گردش کر رہا ہے، جب کل یہ مائیں بنے گی، ان کے بدن ہوں گے، ان پیٹوں میں، ان بدنوں میں جو بچے تیار ہوں گے، ان کے وجود کا گوشت، ان کے وجود کی ہڈیاں، ان کے وجود کی رگیں، ان میں اعضائے وجود، بلکہ ان میں چلنے والی سانسیں، بلکہ ان میں چلنے والا خون کا ہر قطرہ اور چلنے والی سانس کا ہر لمحہ یا خدا کے پیار میں سجا ہو یا مصطفیٰ کے عشق میں سجا۔
دوستوں اور بھائیوں اور میری بیٹیوں، آج ہم تاریخ کے تاریخ ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم دنیا کفر کا یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کے نام کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کفر کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ سردار ندا دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت علامہ صاحب آپ کو کہہ رہے تھے اٹھو، میں کہتا ہوں صرف اٹھو نہیں، اٹھ کر اٹھ جاؤ، اور بیٹھو تو بھی اٹھے ہوئے لگے ہو۔ چلو تو تمہاری رفتار میں اتنی تیزی ہو کہ زمانہ پیچھے رہ جائے اور تم اگلے مقام پر پہنچ جاؤ، جہاں میرا مصطفیٰ تمہارا استقبال کرے، جہاں عاشقان رسول تمہارا استقبال کرے، جہاں میرا حسین تمہارا استقبال کرے۔ میں اپنے آقا حسین پر قربان جاؤں۔ جب دیکھا کہ وہی جگہ ہے جو میری مقتل گاہ ہے، 3 راتیں مسلسل حضرت حر بن یزید کے دعوت محبت پر آپ کربلا کو چھوڑ کر چلتے رہے، لیکن جب صبح ہوتی تو وہیں اپنے آپ کو پاتے جو مقام کربلا تھا۔ 3 راتیں مسلسل چلنے کے بعد آقا حسین نے فرما دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا ڈیرا لگنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جو میرے خون کی پیاسی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا خون لگے گا اور دنیا کے لیے تقدس کا راستہ کھل جائے گا، دنیا کے لیے تعلیم و تربیت کا راستہ کھل جائے گا۔ پھر آقا حسین نے حسینیوں کو جمع کروایا۔ دیکھو، نہ کوفی بننا ہے نہ یزیدی بننا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، صرف حسینی بن سکتے ہو۔ بچے دے سکتے ہو تو حسینی بن سکتے ہو، عزتیں قربان کر سکتے ہو، پردے قربان کر سکتے ہو، مال لٹا سکتے ہو، جانیں لٹا سکتے ہو، تو پھر حسینی بن سکتے ہو۔ میرے آقا حسین نے حسینیوں سے فرمایا حسین تم سے راضی ہے، تمہاری محبت کا کیا کہنا، تمہارے عشق کا کیا کہنا، تمہارے پیار کا کیا کہنا۔ سنو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میں نے دیکھ لیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں میرا خون بہنے والا ہے، یہی میری مقتل گاہ ہے، لیکن میں بے اختیار نہیں ہوں، میں اپنے اختیار سے اپنی جان دے رہا ہوں تاکہ نانا جان کی امت پر حرف نہ آئے، تاکہ قرآن کے حروف پر خون کے داغ نہ پڑے۔ فرمایا میں قربانی اس لیے دے رہا ہوں، میں جان اس لیے دے رہا ہوں۔ میرے حسینیوں، میرے حسین نے فرمایا حسینیوں جو حسینی نہیں ہے وہ خاموش رہے۔ میرے حسین نے فرمایا حسینیوں میں تمہاری کردار سے راضی ہوں، میں تمہارے پیار سے راضی ہوں، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میں نے تو جان دینی ہے، تمہاری جان بلا وجہ چلی جائے گی، میں تم سے راضی ہوں، جنت کا ٹکٹ بھی لے لو اور جانے بھی بچا لو۔ عاشق ہوں تو ایسے میرے سلطان باہو نے اسی لیے تو فرمایا تھا عاشق ہوں میں تے عشق کماویں، دل رکھے بانگ پہاڑا ہوں، لکھ لکھ بدیاں ہزار غلامیں پر جانے باغ بہارا ہوں۔ شاہ منصور جائے چک سودی چاڑے جڑے واقف گل اسرارا ہوں، سر سجنیوں مول نہ چاہیے یا حضرت باہو توڑے کافر کین ہزارہ ہوں۔ محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے اس خطبے میں بیٹھنے والوں تم نہیں آئے، تمہیں میرے باہو نے بلایا ہے۔ اور بلاوا اتنا بڑا ہو تو میں نے سرکار باہو سے پوچھا حضور آپ نے ان کو کیوں بلایا ہے؟ فرمایا میں انہیں حسینی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بھٹک رہے ہیں، میں انہیں منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کی محبت میں مر رہے ہیں، میں ان کو عشق مولا میں مرنے کی دعوت دینے کے لیے بلا رہا ہوں۔ یہ اپنے بچوں کو بے حیائی میں دھکیل رہے ہیں، فحاشی میں دھکیل رہے ہیں،
یہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ یہاں ان کے بچوں کو عاشق حسین بنا دیا جائے، عاشق رسول بنا دیا جائے، عاشق پروردگار بنا دیا جائے۔ جو کام یہ نہیں کر سکتے، میں نے اس لیے ان کو بلا دیا ہے کہ آج سے ان کا کام شروع ہو چکا ہے، آج سے انہوں نے قرآن کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، میں انہیں قرآن دے رہا ہوں۔ میرے کملی والے آقا نے کیا فرمایا تھا آخری حج کے موقع پر؟ فرمایا سنو میرے عاشقوں، میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے کیا اعتماد کیا اپنے عاشقوں پر، اپنے صحابہ پر، اپنی اہل بیت پر، اپنے پیار کرنے والوں پر۔ فرمایا میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں یہ امانت ہے۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ اس کا جھنڈا لے کر چل پڑو، اپنے آپ کو میری سنت کے حوالے کر دو، اپنے لبوں پہ قرآن سجا لو، اپنے سینوں میں قرآن سجا لو۔ اگر کچھ بچانا چاہو گے تو نہیں بچے گا، لیکن جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو باتیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، خطبہ حجت الوداع آج بھی پوری دنیا کے لیے چارٹر ہے، پوری دنیا کے لیے لائے عمل ہے، پوری دنیا کے لیے منشور ہے، پوری دنیا کے لیے دستور ہے، پوری دنیا کے لیے طریقہ کار ہے، پوری دنیا کے لیے نظام ہے۔ یزیدیت کی شکست ہے، فرعونیت کی شکست ہے، منافقت کی شکست ہے، ارتداد کی شکست ہے، خدا کے منکروں کے منہ پر تمانچہ ہے، مصطفیٰ کے غداروں کو منہ پر تمانچہ ہے۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن مجید، فرقان حمید، یہ تمہارے دل میں اتر جانا چاہیے۔ شاید تم زندگی کے اس موڑ پہ ہو، تم اس کو محفوظ تو نہ کر سکو لیکن اس کے محافظ تو بن سکتے ہو۔ قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم مرنے لگو تو قرآن تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، جب تم قبر میں جاؤ تو قرآن تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، جب تم حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہو، حساب و کتاب کا موقع آئے تو قرآن تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ کمزور رشتہ تم نے قرآن سے بنا رکھا ہے، لیکن آج میرا باہو چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو۔ یہی کملی والے کا فرمان تھا، یہی میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کی کتاب تمہیں دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن نے اسی لیے اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول اللہ تمہیں دے بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ گھر بچ جائیں گے، عزتیں بچ جائیں گی، جوانیاں بچ جائیں گی، نسلیں بچ جائیں گی، اسلام بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا۔ بس نبی کا فرمان سن لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کاش تمہیں احساس ہو جائے۔ اور آج میں چاہتا ہوں ہمارے وہ بچے جنہوں نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا ہے، آپ نے گھر جا کر نہیں فیصلہ کرنا، یہی فیصلہ کرنا ہے وہ مجھے دے دو 1 سال کے لیے، 1 سال کے بعد نتیجہ دوں گا تمہیں، 1 سال کے بعد حسینی بنا ہوا تم ان کو دیکھو، ان کے اندر حسینیت کا نور دیکھو، ان کے اندر حسینیت کی وفاداری دیکھو۔ 1 سال دے دو، گھر میں رہو تو حسینی بن کے رہو۔ تمہارے بچے یہاں تمہاری جگہ پر وہ کردار ادا کرنے کی تیاری کریں گے کہ کل جب وہ مارکا بپا ہو جس کی قیادت امام مہدی فرما رہے ہوں، اور جن کے مد مقابل دجال کھڑا ہو، یزیدی قوتیں، خارجی قوتیں، رافضی قوتیں، بد کردار لیڈر اس طرف ہو، ادھر حسینی ہو۔ اور اگر حسینیوں میں تمہارا بیٹا ہو، تمہاری بیٹی ہو، تو ذرا سوچو تو صحیح ہے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟
تو یہ تو منافع کی بات ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لے لیں، جو بچے آپ کے پاس رہتے ہیں وہ کیا ہیں اور جو بچے آپ نے ہمیں دے رکھے ہیں وہ کیا ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسینیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، حسینیت ایک کیریکٹر ہے اور یزیدیت بھی ایک روپ ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں آپ کی زبان پر حسین کا نام ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے گھر پہ تو یزید کا راج ہے، آپ کا کردار تو یزیدی ہے، آپ کا اخلاق تو یزیدی ہے، آپ سگے بھائی کا مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ماں باپ کی عزت و تکریم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، آپ بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ہمسائے کے رہنے والے یتیم بچوں کا خیال کرنا ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھے وہ تو فرمائے یتیموں کے سر پہ ہاتھ، غریب پروری کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، آواز آنی چاہیے اور قوت سے آواز آنی چاہیے اور محبت سے آواز آنی چاہیے۔ زمانہ سنے کے حسینی جمع ہو چکے ہیں، جو حسینی نہیں کا بن گیا کہ باہو نے بنا دیا ہے۔ اپنی جوانی لگاؤ میرے حسین کے نام پر، اپنی زندگیاں لگاؤ حسین کے نام پر، اپنی محبتیں لگاؤ حسین کے نام پر، اپنی چاہتیں لگاؤ حسین کے نام پر۔ یہ نام وہ ہے، حسین پاک کا نام وہ ہے جو بگڑے ہوئے کام سوار دیتا ہے۔ یہ ان کی قریبی تھی۔ مجھے نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں حسین مظلوم تھے، میں کہتا ہوں مظلوم وہ ہوتا ہے جو مجبور ہو، مجبور وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ یہاں تو حسین ہے، نبی کا نواسا ہے، نبی کے کندھوں کی سواری کرنے والا ہے۔ یہاں تو حسین ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ یار نبی کو بھی مانتے ہو، حسین کو مانو تو صحیح نا۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی 1400 سال کے بعد آج بھی اگر تمہیں نبی کا دیدار کرنا ہے، حسین ہی بن۔ بات آپ یہ نہیں کہ آپ نے دیا کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ لے کے آ رہے ہیں۔ آج سے 10 محرم تک کم از کم اس علاقے کے لوگ صبح درس قرآن چلے گا، شام کو محفل حسین چلے گی۔ جو اس علاقے کے لوگ ہیں، گھر رہ کر کیا کرو گے؟ سارا سال گھر رہ کر تمہیں کیا ہے؟ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ 9 محرم کا اجتماع دھرتی جنگ پر رہنے والے لوگوں کو مہمان بن کر نہیں، میزبان بن کر یہاں رہنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، حسینیوں کے استقبال کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آپ کے وہ بچے جو یہاں 10 دن بھی ہمارے پاس تربیت لے لیں گے، وہ اس طرح نہیں رہیں گے جیسے تھے، وہ اس طرح بن جائیں گے جیسے انسان کو ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سب کو مشن حسین کا سفیر مقرر کرتا ہوں۔ آج سے آپ نے مشن حسین کا جھنڈا اٹھا دیا ہے، آج سے آپ نے قرآن سیکھنے کا عمل شروع کر دینا ہے۔ اپنے امام سے کہیے، لیکن امام کو بھی ٹیسٹ کیجئے، یہ یا رسول اللہ والا ہے کہ نہیں ہے، یہ یا نبی والا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہماری قیادت تو خود نبی ہے، ہمارے مرشد تو خود نبی ہیں، ہمارے قائد تو خود نبی ہیں۔ یا پھر نبی کی رحمت للعالمین کا ذکر چھوڑ دو کہ سارے جہانوں کے لیے جو جہاں ہے، جب سے ہے، جب تک ہے، اللہ نے نبی پاک کو ان کے لیے ذریعہ رحمت بنا دیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے رحمت ہو اور ذریعہ ہی نہ ہو؟ نبی کو ویسا ہی ماننا پڑے گا جیسا اللہ نے نبی کو بنا کر بھیجا ہے۔ میں آخر میں نبی کی شان میں ایک قرآن کا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں ذکر حسین بھی بہت ضروری ہے، ذکر مولا علی بھی ضروری ہے، ذکر صدیق اکبر بھی ضروری ہے، ذکر فاروق اعظم بھی ضروری ہے، ذکر عثمان غنی بھی ضروری ہے، ذکر مولا علی بھی ضروری ہے، ذکر حسن مجتبیٰ بھی ضروری ہے، ذکر حسین بھی ضروری ہے، ذکر عباس علمدار بھی ضروری ہے۔ پر سن لو
سب ذکروں کی روح، سب ذکروں کی جان، سب ذکروں کی شان ذکر نبی ہے۔ جسے ذکر نبی کا شعور ہو گیا، اور یہ کسوٹی بھی ہے، یہ معیار بھی ہے۔ لوگ حسین کے پاک کی شان بھی بیان کریں گے، لوگ صحابہ کی شان بھی بیان کریں گے، لوگ سب کی شان بیان کریں گے، لیکن سن لو، شان بیان کرنے والا اگر شان نبی کو لے کے چلے اور پھر چل کر واپس شان نبی بھی آ جائے۔ قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، پوری قوت سے اللہ کا نام لیتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیں۔ دل محبت کا مرکز بنا کے اللہ کا نام لیں، آپ کی زبانیں پوری قوت سے کھل جائیں، آپ کے لب پوری قوت سے کھل جائیں، تو میرے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت دینے والا کون؟ آواز آنی چاہیے، عزت دینے والا کون؟ شان دینے والا کون؟ دینے والا کہہ رہا ہے پہلے میری عزت کو سمجھو، عزت اللہ کے لیے ہے، بولو عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، دینے والا بھی اللہ ہے۔ مولا جب کچھ سب دینا ہے تو نے دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جنہیں میں عزت دیتا ہوں وہ کتنی شان۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ اللہ دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے کسی دے رہا اپنے رسول کو۔ آواز نہیں آئی؟ اب جو دائرہ ایمان میں ہیں ان کو بھی بڑی اس بات پر فخر کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو عزت دینے والا ہے اپنی ذات سے بات شروع کی، اپنے نبی کی بات کی، اپنے والے مصطفیٰ کی بات کی۔ اب لفظ مصطفیٰ پہ غور فرمائیں، یہ مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے، ویسے سارے انبیاء چنے ہوئے ہیں، سارے صدیقین چنے ہوئے ہیں، سارے شہداء چنے ہوئے ہیں، سارے اللہ والے چنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ذات مصطفیٰ کو نام مصطفیٰ دے کر فرمایا یہ وہ چنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے چنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جسے چنا اب وہ جدھر جدھر نظر ڈال رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اور بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر صحابہ کی شانوں تک کیا سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جسے نبی کہہ دے یہ صداقت کا تاجدار ہے، اگر دنیا اسے صدیق اکبر کہنے لگ جائے اور یوں لگے یہ پہلے سچ بولتے تھے وہ بھی صدیق اکبر کے نور صداقت سے بول رہے تھے، یہ قیامت تک صدق و صفا کی بات کریں گے، وہ بھی نور صدیق اکبر سے بات کریں گے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو دینے والا ہر کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف کملی والا ہی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب آپ کو میں ایک پریکٹیکل مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب نماز جنازہ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد آپ حالت قیام میں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کی تفسیر کی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کی ثنا کرنے والوں سنو، غور سے سنو، جب آپ حالت نماز جنازہ میں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد
آپ نے ہاتھ باندھ لیے کیونکہ بہت بڑے بادشاہ کی ثنا کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، شان بیان کرنے والے ہیں، تو اللہ کے حضور پیش ہونے کا اس سے زیادہ اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہیں جھکے ہوئی ہوں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، آپ کے لبوں پہ اللہ کی شانوں کا بیان جاری ہو۔ لیکن دوسری تکبیر کے بعد میں نے دیکھا وال رسول ہی کی تفسیر آنی شروع ہو گئی، درود چل رہا ہے، نبی کا نام چل رہا ہے، لیکن تقریب کا طریقہ وہی ہے، تقدیس کا طریقہ وہی ہے، عزت کا وقار کا طریقہ وہی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مولا تیرے دربار میں کھڑے ہیں، جب پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنے کی باری آئی تھی ہاتھ باندھ لیے تھے، یا اللہ وہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اب تو رسول پر درود بھیجا جا رہا ہے، اب کیوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اور یہ عزت اللہ نے ہی تو نبی کو دی ہے۔ اب جناب تیسری تکبیر شروع ہو گئی، آواز آنی چاہیے۔ اگلے 5 منٹ میں ہم نماز جمعہ پڑھیں گے، اصل میں مجھے انتظار ہے، کچھ لوگ اتنے بادشاہ ہیں کہ بادشاہ نہ ہو کر بھی کام بادشاہوں والے کرتے ہیں، یعنی بے وقوفوں والے کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ عقل و شعور ہوتا ہے، ایک بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں۔ ابھی جمعے کا ایک ٹائم ہے، آنا ہے تو وقت پر آ جاؤ، لیکن ظاہر ہے جو چل پڑا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا بھی حق ہے کہ وہ اتنی دور سے آ کر محروم نہ ہو جائے۔ دوستو میں نے کہا مولا یہ جو ثنا پڑھنے کے بعد، درود بھیجنے کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد ہم ہاتھ باندھ کر پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا تمہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں، اب تم نے مغفرت کی دعا کرنی ہے اہل ایمان کے لیے، اور چونکہ عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ کی عزت، نبی کی عزت کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی عزت کا بھی تقاضا یہی ہے، ان کی مغفرت کی دعا بھی کی جائے اور ان کی عزت و احترام بھی کیا جائے۔ ہاتھ بنے رہیں۔ یار عجیب بات ہے، باہو کی عزت کرو تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی عزت میں فرق آئے گا، داتا کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں داتا تو اللہ ہے۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اللہ تو وہ ہے جو داتا بناتا ہے۔ ارے تم اللہ کو اوپر سے نیچے کیوں لا رہے ہو؟ ارے وہ نیچے والوں کو اوپر لے جا رہے ہو، تم اس کو نیچے لا رہے ہو، بے وقوف ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تم نے عقائد اسلام کی روح زخمی کر دی ہے، تم نے عقائد اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، ٹوٹکے لگا لگا کر، جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کر۔ اب میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سستی کر جائیں، غفلت کر جائیں، یا مجبوری ہو آپ اگلے جمعہ تک یہاں نہ رہ سکیں، یا مسجد حسین میں جو کام ہو رہا ہے کاش ہمیں نہ کہنا پڑے کہ آپ بھی کچھ دن یہاں کام میں حصہ لے کر اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لو۔ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لوگوں کی غفلتیں بھی ہیں، لوگوں کی کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعہ پر بھی تم نہ آ سکو، لیکن میں دعوت تو دینے کا حق رکھتا ہوں۔ اگلا جمعہ میرے آقا حسین کی عزتوں کے عروج کا دن ہے، جمعہ بھی مسجد حسین میں پڑھو، واپس جا کر بینر لگواؤ، قافلہ چل رہا ہے قافلے بناؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کی تنظیم کرو، ان کو نظم و ضبط دو، لیکن خدا کے لیے اگلے جمعے پر صبح فجر کی نماز سے پہلے یہاں تمہیں پہنچ جانا چاہیے۔ سارا دن قرآن پڑھو، یارو آقا حسین کے لیے قرآن پڑھنا تو بنتا ہے نا، معصوم علی اصغر کی شہادت کے لیے تو قرآن پڑھنا بنتا ہے نا۔
علی اکبر کی جوانی کے لیے قرآن پڑھنا تو بنتا ہے، آج سے لے کر گھر جا کر بھی قرآن ہی پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہنا، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ سے وعدے کرتے رہنا کہ مولا جب حسین پاک نے اپنے معصوم شہزادے کے گردن پر چلنے والے تیر کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا خون کا ایک چھوٹی سی جو وہاں سے لڑی پھوٹی تھی، میرے حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، عرض کیا مولا یہ خون ایک معصوم کا خون ہے، میں اس کا بدلہ تم سے مانگتا ہوں۔ یا حسین کیا مانگا؟ مولا خون معصومیت علی اصغر کا میں صاحب سے مانگنا بدلہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا جان کی امت کی مغفرت ہو، جو یزیدی ہیں، جو خارجی ہیں، جو رافضی ہیں، جو یا رسول کے منکر ہیں، جو یا علی کے باغی ہیں، جو عظمت صحابہ کے غدار ہیں، وہ میرے نبی کی امت ہونے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ کیا بدلہ مانگا؟ مولا اس خون علی اصغر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، اس ننھی شہادت کو قبول کرتے ہوئے میرے نانا جان کی امت کی مغفرت فرما دے۔ ہم نے امتی بننا ہے، حضور کو امتی بننا ہے، کسی سیاسی جماعت میں ہم نے شامل نہیں ہونا، ہم نے کسی اجڑ کبار اور کسی نعرے باز پروگرام کا حصہ نہیں بننا۔ ہمارے پاس ایک ہی پروگرام ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کرنا دوں گا۔ آپ اپنی محبتیں آزمائیں، اپنے سینے پیش کریں، اپنے بچے پیش کریں، اپنی بچیاں پیش کریں، میں انہیں قرآن کے نور میں نچا دوں، بسا دوں، تاکہ آپ اور ہم کل نہ بھی ہوں، ہماری آنے والی نسلیں قرآن میں پروان پا رہی ہوں، قرآن کی شان کے ساتھ جوان ہو رہی ہوں، ان کی جوانی بے حیائی کی طرف مائل نہ ہو، ان کی جوانی پر فحاشی کا پیرا نہ ہو، ان کے موبائل میں گندگی اور غلاظت نہ ہو، ان کے موبائل میں یا قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو یا باہو کا سلیقہ ہو یا غوث کا طریقہ ہو۔ تو آج سے آپ نے مشن حسین کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، آواز نہیں آئی، حسینی بننے کی اتنی تھوڑی قیمت دینی پڑ رہی ہے، ورنہ بھائی قیمت بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہو قیمت مانگتے ہیں۔ یہاں تو حسینی بننے کی قیمت ہی صرف یہ ہے کہ تم قرآن سیکھنا شروع کر دو۔ تم اگر قرآن پڑھے ہوئے ہو صحیح تو قرآن سکھانا شروع کر دو، اور اگر تمہارے بچے قرآن پڑھنے کے لائق ہیں انہیں قرآن کا حافظ بنانا شروع کر دو، ان کو قرآن کی تجوید و قرآن کے نور سے گزارنا شروع کر دو، اور خاص کر جو مڈل پاس بچے اور بچیاں ہیں بھیجو میرے پاس، میں انہیں عامہ خاصہ سے گزار کر ایف اے کا امتحان دلوا کر انہیں پی ایس اسلامک اسٹڈیز میں داخل کر کے ان کے سروں پہ شان مصطفیٰ کی نسبت والا دوشادہ ڈال کر ان کے سروں پر غلامی مصطفیٰ کی دستار سجا کر انہیں مولوی بنا کر نہیں، معلم بنا کر، انہیں مبلغ بنا کر وقت کا اسسٹنٹ کمشنر بناؤ، وقت کا ایس ایچ او بناؤ، تاکہ عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا جج تمہارا حافظ قرآن بیٹا ہو، تمہیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، تمہارا بیٹا رشوت نہ لینے والا ہو، تمہارا بیٹا چوری کرنے والا نہ ہو، تمہاری بیٹی تمہاری عزت کو بیچنے والی نہ ہو، بلکہ تمہارے بچوں کے اندر بھی اتنی غیرت ہو کہ تمہیں انہیں اپنا باپ ہونے پر فخر ہونے لگ جائے۔ تو آج سے یہ پورا سال آپ یہاں آئیں یا گھر رہیں، آپ نے قرآن کا جھنڈا اٹھا کر قرآن کا مشن لے کے چل رہا ہے۔ آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، میرے پاس آؤ، 1 سال کے لیے آ جاؤ، میں تمہاری تربیت کروں گا اور سال کے اندر تمہیں نوکری بھی لگوا دوں گا۔ عزت کے ساتھ نوکری بھی کرنا، شان کے ساتھ
نبی کا نام بھی لیتے رہنا، حسین کا ذکر بھی کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہنا۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھیں، یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جمعہ آ جائیں، آج جمعہ ہے اور جمعے کا وقت کیا ہے، کیا وقت ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ تو ابھی بھی آ رہے ہیں، اب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں جمعہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی، آپ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے بالکل آخری خطبے کے وقت آتے ہیں، خطبے میں سنتے پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خطبے میں کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، خاموشی سے خطبے کو سننا ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کے دربار میں آپ کے لیے دعا گو، پروردگار آپ سب کی آج کی آمد قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بہت سارے نوجوان ایک دن، 2 دن، 4 دن کے لیے ڈیوٹی کریں یہاں آ کر۔ اگر کوئی مستری ہے، کوئی اگر الیکٹریشین ہے، اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو پلمبر ہے، کوئی ہنر آپ کے پاس ہے تو آپ کے ہنر کا سب سے زیادہ حق مسجد حسین کو ہے۔ انتظامیہ سے رابطہ